معزز محتشم سامعین ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ نے شام کے زہر کی بھی پرواہ نہ کی۔ آج آپ اس ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان فروز واقعات جاننے والے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، جب مکہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حد سے زیادہ ظلم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی وحی آئی، اے اللہ کے رسول آپ مدینے کو ہجرت فرما جائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق کو لیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں غار ثور کے قریب سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ غار ثور میں آرام فرما لیا جائے، کیونکہ اس وقت کفار آپ کو ڈھونڈنے پر اتاولے ہو چکے تھے، آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ محفوظ ترین جگہ ہے، یہاں کفار کا آنا جانا بہت کم ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں انتظار فرمائیے، میں اندر جا کر جائزہ لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں داخل ہوئے تو آپ دیکھتے کیا ہیں کہ غار ثور میں بہت سارے سوراخ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوراخوں کو بند کرنا چاہا، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ جس کے ساتھ وہ سوراخ بند کر سکیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن کپڑے کی کمی ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ تو آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ میں رکھ دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے۔ عزیزان محترم، جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کے زانوں پر سر رکھ کر آپ آرام فرمانے لگے، اور اس وقت غار ثور میں ایک مشتاق زیارت سانپ بھی رہا کرتا تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے سنا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کی قوم کا ان پر ظلم کرنے کے سبب جب وہ ہجرت کریں گے تو راستے میں غار ثور میں ٹھہریں گے۔ تو وہ سانپ تقریباً 500 سالوں سے غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا۔ عزیزان محترم، جس وقت اس سانپ نے خوشبو نبوت کو سونگا تو اس سانپ نے غار ثور میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن غار ثور کے سوراخوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کا انگوٹھا تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پر اپنا منہ ملا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس غرض سے اپنا انگوٹھا نہ ہٹایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں حلل آئے گا، لیکن اس سانپ نے آپ کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ عزیزان محترم، جس وقت اس سانپ نے آپ کے انگوٹھے پر کاٹ لیا تو آپ نے پھر بھی اپنا انگوٹھا نہ ہٹایا، لیکن آخر کار جب سانپ کا زہر جسم میں پھیلنے لگا تو اس کے سبب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو ٹپکتے ٹپکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے۔ تو آپ کی چشمیں مبارک کھلی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حال دیکھا تو آپ نے فرمایا، ابوبکر کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے اس زخم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو فوراً آرام آ گیا۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو ایک سانپ نے کاٹ بھی لیا، لیکن آپ نے پھر بھی اپنا زانو نہ سرکایا، صرف اسی لیے کہ آپ کی نیند میں حلل نہ آ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ See you in the next video tutorial۔ اللہ حافظ۔